السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت ہوں گے، اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بیت اللہ میں اگر بیٹھنا ہو اللہ رب العزت کے گھر کے سامنے کون سا وقت اور کس وقت آ کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جب نماز کے اوقات جتنے بھی ہیں، جب وقت کم ہوتا ہے پھر حاجیوں کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے، جس طرح اب صبح کی نماز ہو چکی ہے، سورج کافی بلندی پر ہے اور ظہر کی نماز کے وقت بھی کافی وقت باقی ہے، یعنی کافی دیر ہے، تو اب آپ کو نظر آ رہے ہیں جس طرح حجاج کرام بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، توبہ استغفار میں ہے، اور یہاں آپ کو کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ اور اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد بھی اسی طرح ہوتا ہے نظام، کیونکہ یہاں دھوپ ہوتی ہے، پھر حجاج کرام ویسے بھی نہیں بیٹھتے، اگر بیٹھنا ہو تو آپ کو منع نہیں کریں گے۔ اسی طرح حجاج کرام صبح کے نماز کے بعد جو بہترین وقت ہے بیٹھنے کا، اللہ رب العزت کے گھر کے سامنے بیٹھ کے دعا مانگنے کا اور توبہ استغفار کے اندر اپنا وقت گزارنے کا، وہ بہترین وقت یہی ہے جس وقت ہم بیٹھے ہیں۔ تقریباً یہ ٹائم ہو رہا ہے، آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وقت ہے اب۔ تو ناظرین، 8 بجے یہاں صفائی والے آ جاتے ہیں مشینیں لے کے، وہ صفائی کا نظام شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر نظام کو سیدھا اور درست کیا جاتا ہے۔ کچھ نظام ہیں ان کے بھی، تو وہ نظام کے مطابق وہ چلتے ہیں تاکہ کسی کو پریشانی بھی نہ بنے۔ اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی کافی وقت ہوتا ہے، یہاں پھر بیٹھنا ممنوع نہیں ہوتا، یہاں بیٹھے رہتے ہیں حجاج کرام یہاں تک کہ نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نماز مغرب سے تقریباً 40 منٹ، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ ہے، یہ صفیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو مرد اور خواتین کے درمیان فرق کر دیتے ہیں تاکہ وہ خواتین حضرات مرد حضرات سے الگ ہوں، الگ الگ ان کا نماز پڑھنے کی جگہ ہو، تو اس واسطے بھی حجاج کرام کو اٹھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جو آپ کو گروپ نظر آ رہا ہے ترکیہ کیا ہے، ترکیہ جب طواف مکمل کرنے کے بعد پھر یہاں آ کے دعا مانگتے ہیں طواف مکمل کرنے کے بعد۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ناظرین، ترکیہ اور انڈونیشیا، ملیشیا اور اسی طرح عراق، ایران ہو گیا ہے، اور بھی کافی ممالک ہیں جو اکٹھے ہو کے طواف کرتے ہیں اور دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اونچی آواز سے ایک آدمی دعا پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ دوسرے پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کا یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ آدمی اکٹھے ہو کے طواف کر رہا ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ میں گم نہ ہو جاؤں، تو آدمی ایک دو طواف جو کر رہے ہیں ان کے دل میں خوف رہتا ہے کہ وہ دعائیں بھی نہیں پڑھ سکتا اور دعا مانگ بھی نہیں سکتا، اس کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ میں الگ نہ ہو جاؤں۔ اگر گروپ کے مطابق ہی چلیں گے تو 10-12 آدمی کا یا 20 آدمی کا یا 5-6 آدمی کا گروپ بنا ہوا ہے، تو ایک آدمی ان کا لیڈر بن جائے اور دعائیں پڑھاتا رہے اور حاجیوں کو بولے کہ آرام آرام سے ہم چلیں گے، تو آپ بھی دعا مانگیں، اپنی زبان سے مانگیں،
تو دعائیں یاد نہیں ہیں تو اپنی زبان سے جو بھی زبان ہے اپنے زبان سے مانگے، یعنی کہ عربی اور قرآن مجید کے جو دعائیں موجود ہیں تو اگر وہ یاد نہیں ہیں تو اپنی اپنی زبان میں کوئی پنجابی سے مانگے، کوئی اردو سے مانگے، کوئی بلوچی سے مانگے، کوئی پشتو ہے وہ مانگے، اور اسی طرح ہر حاجی اپنے گناہوں کی طرف دیکھ کر دعا کا اہتمام کرے تاکہ آرام سے سکون سے وہ دعا کر سکیں، تاکہ ان کے دل میں یہ بھی خوف نہ ہو کہ حجاج کرام مجھ سے جدا نہ ہو جائیں، الگ نہ ہو جائیں، تو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ آرام سے تسلی سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ماشاءاللہ چھوٹے بچے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، یہاں آ کے طواف کرتے ہیں، یہاں آ کے لبیک لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں، بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں طواف کا، اللہ رب العزت کے گھر کا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور ہمارے ناظرین کو ادھر آنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ناظرین دعاؤں کا اہتمام ہم کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے ناظرین کو بھی یاد کرتے رہتے ہیں، اور کچھ ناظرین نے اپنے نام بھی بتائے تھے، وہ محمد امین ہے، عبدالرحمن ہے، اسی طرح اور بھی نام تھے، تو دعا کرتے رہتے ہیں ہم، اللہ رب العزت ان کو بھی ادھر آنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب، والله خير الحافظين وهو ارحم الراحمين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔